اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ تمام شرکاء کو السلام علیکم، اور میری معذرت بھی کہ میں اس بڑے عام پروگرام میں شامل نہیں ہو سکا۔ میں نے پہلے کمٹمنٹ بھی کی تھی اور پھر کوئی ایسی مصروفیت آ گئی کہ مجھے شامل نہیں ہو سکا، لیکن ڈاکٹر فضیل صاحب نے حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ کسی حوالے سے، یہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ویڈیو کی صورت میں آپ شامل ہوں، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ اچھا موقع ہے اور میری خواہش تو تھی کہ میں آپ کے درمیان موجود ہوتا۔ جو آپ آج کا ٹاپک ہے جو میرے ذمہ دیا گیا تھا کہ موجودہ دور میں سود کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان پہ کچھ 10-15 منٹ کی جو گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے پروفیسر قاضی سلطان محمود صاحب نے جو آج کی آیات ہیں، درس قرآن ہے، اس میں بہت کھل کے بات کی ہوگی سود کے حوالے سے اور سود کی ممانعت کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بھی مسائل ہیں کھل کے امید ہے انہوں نے بات کی ہوگی۔ میں کچھ تھوڑے سے مسائل پہ یا کوشچن کی صورت میں ڈسکشن کے لیے کچھ کوشچن ریز کروں گا۔ امید ہے وہ فوڈ فار تھاٹ ہوں گے ہمارے لیے، اور یہ بہت ہی عام ٹاپک ہے، اس پہ کوشش ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی 8-10 لیکچر کی سیریز کا اہتمام ہو جائے، کسی بھی صورت میں اس کو ریکارڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور پھر کوشچن آنسر بھی ہوں، تاکہ جو کچھ اشکالات ہیں ان کو دور کیا جا سکے۔ میں اس موضوع پہ کوئی اس طرح کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن جو تھوڑا بہت میرے پاس سمجھ ہے وہ میں شیئر کر سکتا ہوں۔ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے اور پھر ان کو کہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے معنی پہ بڑی ڈسکشن ہوئی ہوگی، اور جو ایک ڈیفینیشن یہ کی جاتی ہے کہ تقوی بنیادی طور پہ اس خوف کا، اس ڈر کا نام ہے جس میں اللہ کی محبت کے چھن جانے کا خوف ہو۔ میری اللہ سے محبت میں اور اللہ کی مجھ سے محبت میں کمی آ جانے کا خوف جو ہے وہ تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہتا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اور پھر حکم دیتا ہے وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، کہ جو کچھ سود میں باقی بچا ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مومنین۔ پھر کنڈیشن بھی لگائی ہے کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو پھر اگر تم ایمان والے ہو تو یہ کام کرو۔ ایمان والوں سے شروع کیا، اللہ کا خوف تقوی کا بتایا گیا، پھر حکم دیا گیا، اور پھر کنڈیشن لگائی گئی کہ اگر ایمان تم میں ہے تو یہ کام کرو گے۔ تو اس پہ یہ بہت ہی سوچنے والی آیت ہے۔ پھر اس کے بعد جو بات کی گئی ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی تفصیل قاضی صاحب نے بتا دی ہوگی۔ تو یہ وہ آیت ہے جس کو سوچ کے ہم ذرا سود کے بارے میں جو آج کے مسائل ہیں ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو میں کچھ 4-5 چیزیں جو ہیں وہ ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، ظاہر اس پہ ہر ایک پہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ سود کے بارے میں سب سے پہلے جو آج کے دور کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو تعریف ہے، اس کی ڈیفینیشن ہے، اس پہ کنفیوژن پیدا کر دی گئی ہے۔ حالانکہ سود ایک عام لفظ ہے، جانا پہچانا لفظ ہے، عرب اس کو جانتے تھے، اس کے معنی کو جانتے تھے، اس لیے جو ہے وہ اب ایک ایسی چیز جس پہ اتنی بڑی وعید دی گئی ہے اس کے معنی کو کنفیوز کر دیا گیا ہے۔ تو آج کل کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ سود کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سود، جو قرآن میں سود کی بات کی گئی ہے، وہ کون سا والا سود ہے، یہ والا سود نہیں ہے، وہ والا سود نہیں ہے۔ تو بڑے بڑے اسکالرز جو ہیں
بڑے بڑے ایون مذہبی لوگ جو ہیں وہ بھی اس پہ ڈیبیٹ کرنا کنفیوژن کا شکار ہیں کہ سود کیا ہے۔ تو ایک مسئلہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ سود کے بارے میں کنفیوژن دے دی گئی ہے، تو اس کنفیوژن کو دور کرنا، جو ہمارا تو ایمان ہے کہ سود جو ہے وہ منع ہے اور اس کے بارے میں اتنی وعید ہیں حدیث میں، تو کنفیوژن جو ہے وہ اس دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ سود ایکچولی کیا ہے، اور قرآن میں اور حدیث میں اور صحابہ کے دور میں اور اس کے بعد بڑے جو ہے وہ مسلمانوں کے دور میں اس پہ کیا رائے رہی ہے اور کس چیز کو سود کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس سود کی جو اب پریکٹیکل امپلیکیشن جو ہے یا غیر سودی جو ہے نظام جو ہے وہ کیسے جو اس دور میں ممکن ہے کہ نہیں ہے، یہ اس میں بڑی کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے کہ جی جو یہ دور ہے جو اس میں پوری دنیا جو ہے وہ بینک اس میں سود میں جکڑی ہوئی ہے، تو اس گیون سینیریو میں کیا یہ ممکن ہے کہ سودی نظام کے بغیر جو ہے وہ رہا جا سکتا ہو؟ تو اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ ہم موجودہ دور میں یا جو اکنامک سسٹم ہے، فائنینشیل سسٹم ہے، اس میں سے اسلام کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اسلام میں یہ اکنامک اور فائنینشیل سسٹم ہے۔ تو یہ جو پیراڈائم شفٹ ہے تھاٹ میں، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس دنیا کو پیدا کیا، ہمیں خلیفہ بنایا، اور ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہ ہو کہ سود کے بغیر ہم نظام پہ کام کر سکتے ہوں؟ تو یہ جو تھنکنگ میں پیراڈائم شفٹ ہے، اس پہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے میرے حساب سے کہ یہ کنفیوژن ہے کہ ہم اس کا شکار ہو گئے ہیں کہ یہ چیزیں اس کے بغیر ممکن نہیں ہیں، اور اسی کو ہم نے قبول کرنا شروع کر دیا ہے۔ پھر ایک مسئلہ یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ کیا اسلامک بینکنگ جو ہے وہ اسلامی بینکنگ ہے یا نہیں ہے؟ اس میں بڑی ڈیبیٹ ہے کہ یہ جو وہی ہے، کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، مسئلہ وہی ہے۔ تو پھر اس میں فردر کوسچن یہ آتا ہے کہ چونکہ اسلامک بینکنگ آف شوٹ ہے، جو کنونشنل بینکنگ دنیا میں سودی بینکنگ چل رہی ہے، اسی کی ایک برانچ ہے یا اسی سے نکلا ہوا ایک سسٹم ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اسلامی اور وہ غیر اسلامی ہو؟ تو یہ ڈیبیٹ ہے ایک۔ حالانکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں، ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو ریسرچ بھی ثابت کرتی ہے، اور میں نے خود بھی اس پہ کام کیا ہے، کہ جو بینکنگ ہے وہ بیسیکلی وہ اسلامک فائنینشیل سسٹم کے آف شوٹ ہے، نہ کہ یہ موجودہ اسلامک بینکنگ کنونشنل بینکنگ تو 300-400 سال کا فنامنا ہے۔ اس سے پہلے دنیا میں کیا ہو رہا تھا، اس سے پہلے جو مسلمانوں کی سلطنتیں تھیں، اٹومن امپائر تھی، مغل امپائر تھی، عباسی تھے، معاویت، وہ اموی خلافتیں تھیں، ان میں باقی جو بھی مسائل تھے، لیکن ان کا فائنینشیل سسٹم کیا تھا؟ صحابہ کرام کے دور میں فائنینشیل سسٹم کیا تھا اور کس سسٹم پہ تھا؟ پبلک فائنانس کیسے ہو رہی تھی، مانیٹری پالیسی کیسے چل رہی تھی، جو لینڈنگ کا کام تھا، جو قرض دیے جا رہے تھے، حکومت جو ہے وہ غریبوں کو، کسانوں کو کیسے قرض دیتی تھی، تو وہ پورا سسٹم ہے جو پریویل کرتا تھا اور بڑے سوفسٹیکیٹڈ لیول پہ پریویل کرتا تھا۔ تو وہاں سے جو ہے وہ سودی نظام کی جو کنونشنز ہیں وہ اڈاپٹ کی گئی ہیں، نہ کہ جو ہے وہ ہم جس طرح سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک ڈیبیٹ ہے جس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک ہے کہ سودی سسٹم کے مسائل کیا ہیں، یا سود کی ممانعت ہے تو سود کے پرابلمز کیا ہیں۔ دنیا میں پوری ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں، اور پوری دنیا کے جو اکانومسٹ جو اس لیول پہ سوچتے ہیں، جو کنونشنل اکنامک تھاٹ کے اگینسٹ سوچتے ہیں، مثلاً کنونشنل اکنامکس کا بیسک تھاٹ ہے کہ ریسورسز جو ہیں وہ ان کی سکارسٹی ہے اور وانٹس جو ہیں وہ ان لمیٹیڈ ہیں۔
اور انلمیٹڈ وانٹس کو فلفل کرنے کے لیے لمیٹڈ سورسز کو کیسے یوز کیا جائے، یہ ایک پوری اکنامک کا بنیادی فلسفی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اس کے بالکل اس کا الٹ ہے، اسلام کے جو کنسیپٹ ہے اکنامک کا۔ اسلام کہتا ہے کہ ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اور ریسورسز کی ابنڈنس ہے۔ دوسری طرف انسان کو وانٹس کی بجائے نیڈ کو فلفل کرنا چاہیے۔ وانٹس تو خواہشات تو بہت کچھ ہو سکتی ہیں، یہ خواہشات انسان کو انٹرٹینمنٹ کی طرف لے جاتی ہیں، لگژری لائف کی طرف لے جاتی ہیں۔ اسلام کا جو کنسیپٹ ہے وہ آپ کا نیڈ بیسڈ ہے کہ آپ کی ضروریات کیا ہیں، اور پھر اس سے جو اوپر ہے تو پھر آپ اس کو دوسری کمیونٹی کو سرو کریں، فیلو ہیومن بینگ کو سرو کریں۔ تو پورا جو سسٹم ہے، جو کنونشنل اکنامک سسٹم ہے، وہاں سے ریسورسز جب جو کہتے ہیں کہ وانٹس انلمیٹیڈ ہیں اور ریسورسز لمیٹیڈ ہیں، تو جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ ریسورسز کو کلیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اسی لیے جو فلو آف انکم ہے وہ غریبوں سے امیروں کی طرف موو کرتا ہے۔ پوری دنیا کا جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ غریبوں سے پیسے، ہم آپ سے چھوٹے چھوٹے سیونگ کی صورت میں پیسے اکٹھے کر کے بڑے بڑے بینکوں میں جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے بینک جو ہیں وہ پھر اپنے بڑے بڑے بزنسز کے لیے وہ لینڈنگ کر کے پیسہ کما رہے ہیں۔ اسی طرح پوری دنیا کا پیسہ جو ہے وہ غریب ملکوں سے جمع ہو کے امیر ملکوں کی طرف جا رہا ہے۔ جو اسلام کا کنسیپٹ ہے وہ اس کے بالکل الٹ ہے، وہ امیروں سے غریبوں کی طرف فلو ہوتا ہے دولت کا۔ تو یہ پورا ایک پیراڈائم تھاٹ شفٹ ہے، فلسفیکل شفٹ ہے، تو اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، کلیئرٹی چاہیے۔ اب چونکہ ٹائم تھوڑا ہے تو میں آخر میں آپ کو اس کے مسائل بتاتا ہوں کہ پاکستان کی جو آج کی صورتحال ہے، اور اس طرح کی پوری دنیا میں بہت سارے ملکوں کی صورتحال ہے۔ تو ایز آف ٹوڈے پاکستان کا جو ڈیٹ ہیں، پاکستان کے جو قرضے ہیں ڈومیسٹک اور جو انٹرنیشنل جو باہر کی دنیا کو دینے ہیں، وہ 73 ٹریلین روپیز کے برابر ہیں، 73 کھرب روپے کے قرض ہیں، اور یہ بنتا ہے تقریباً جو جی ڈی پی جو پورے ملک کی ٹوٹل پروڈکشن ہے اس کا اراؤنڈ 100%، کوئی 94-95% بنتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو قرض لینے کی جو لت پڑ گئی ہے اس سے سودی نظام کی وجہ سے، جہاں پہ قرض لینا اتنا آسان ہو گیا ہے، اور قرض پہ اسلام کا ایک پورا کنسیپٹ ہے کہ قرض لینے اور دینے کا کیا مطلب ہے، کتنا ڈسکریج کیا گیا ہے قرض لینے اور دینے کو، تو اس کو ہی اگر ہم دیکھ لیں تو آپ کا پورے جی ڈی پی کا آلموسٹ 100% آپ کے قرضوں میں چلا جاتا ہے۔ پھر آپ کے جو ڈیٹ، جو کرنٹ ڈیٹ کی جو کرنٹ بجٹ ہے 23-24 کا، اس کا جو آؤٹ لے ہے وہ اونلی 14 ٹریلین روپیز ہے۔ آپ کے ٹوٹل قرضے جو ہیں وہ 73 ٹریلین روپیز ہیں، 73 کھرب روپے کے برابر ہیں، اور ہمارا جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ تقریباً 14 ارب روپے کا، کھرب روپے کا ہے۔ اور اس 14 کھرب روپے کے بجٹ میں سے جو آپ کا ایکسپینڈیچر ہے اس کا 50% جو ہے وہ سود کی پیمنٹ میں ہے۔ 7.3 کھرب روپے جو ہے وہ ہم نے سود کی مد میں دینے ہیں، پرنسپل اس کے علاوہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اور پھر ڈیفنس کا وہ ایکسپینڈیچر ہے، ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر ہے۔ تو آپ اگر بجٹ دیکھیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آئی اوپننگ ہیں ہمارے لیے، اور یہ ہمیں جو سوچنا ہے کہ ہم سود کے بغیر نہیں رہ سکتے، مر جائیں گے، یہ کر جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ واپس میں اسی طرف لے کے جاتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اس آیت کو اگر ہم بار بار اپنے ذہن میں رکھیں اور ہم نیشنل لیول پہ اس ڈیبیٹ کو کریٹ کریں، جنریٹ کریں، اس انٹلیکچوئل تھاٹ کو جنریٹ کریں، تاکہ ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ امید ہے یہ کچھ میرے ٹوٹے پھوٹے جو پوائنٹس ہیں
یہ فوڈ فار تھاٹ ہوں گے اور فیوچر ڈسکشن کے لیے ان سے مدد لی جا سکتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، میرے لیے دعائیں کیجیے گا، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔